وادي مشوارش میں اتحاد دینی امانی چه گوادر مخلوقا گوادر نوجوانا عزت مند کماشا دوستان چا پیلے کے بعد چار امیچو مردم بیارے ادا بنا دینے یا گپی مشورہ کو شکا میں مات گوارت کگانی مردینے حق نہیں لوگ تو بنندگی گوادر میں بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی کا مسئلہ بہت دیرینہ ہے، لیکن جب سے گوادر شہر میگا پروجیکٹس کی سرزمین بن گیا، بالخصوص اسے سی پیک کا مرکز قرار دیا گیا، تو یہاں کی آبادی کو یہ یقین ہونے لگا کہ ان کے لیے بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر اور پائیدار نظام ان کی در پر دستک دے گا۔ لیکن جوں جوں وقت گزرنے لگا، یہ پہلے سے موجود بنیادی سہولیات کی کمی کا مشکل ترین مرحلہ بھی لانے لگا۔ بجلی ہو یا پانی سمیت دیگر بنیادی انسانی سہولیاتی شہریوں کے لیے بہت بڑے مسائل بن کر ابھرے ہیں۔ میگا پروجیکٹس ان کی تاحال قسمت نہ بدل سکے۔ اس وقت گوادر بجلی کے بحران کا شکار ہے۔ بجلی کا بحران سالوں تک رہتا ہے، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو اس کا حصول شہریوں کے لیے بڑی تکلیف دہ امر بن جاتی ہے، جو شہریوں کے جذبات بھٹکانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا نتیجہ احتجاج پر منتج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی کے بحران کی وجہ سے شاید ہی شہر کا ایسا کوئی گلی یا سڑک ہو جہاں بجلی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو کے نعروں کی گونج سنائی نہ دے۔ بجلی کا بحران اور احتجاج گوادر شہر کا خاصہ بن گئے ہیں۔ اس وقت بھی بجلی کے بحران کے خلاف شہری آل پارٹیز کی قیادت میں سراپا احتجاج ہے۔ یہ احتجاج ماہ سیام سے شروع ہو چکا تھا۔ عید گزرنے کے بعد اس میں شدت آ گئی ہے۔ گوادر شہر کی مصروف اور اہم ترین شاہراہ پورٹ روڈ گزشتہ 3 دن سے احتجاجاً بند کر دی گئی ہے۔ بجلی دو پانی دو کا نعرہ اور اہلیان گوادر کا چولی دامن کا ساتھ ٹھہر گیا ہے۔ اپنے لیے سہولیات مانگنے والے کئی نسلوں کی بینوئیں سفید ہو چکی ہے اور یہ نعرہ نسل در نسل سننے کو مل رہا ہے، لیکن جب تک اس کا پائیدار حل تلاش نہیں کیا گیا، یعنی مسئلہ جوں کا توں ہے۔ گوادر میگا پروجیکٹس کے تناظر میں چائنیز حکومت کی جانب سے کوئلے سے چلنے والی 300 میگا واٹ کے حامل بجلی گھر کا منصوبہ زیر غور ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ گوادر کو قومی گرڈ سے بھی ملانے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ یہ منصوبے کب مکمل ہوں گے، اس میں یقیناً وقت لگے گا۔ اس وقت گوادر شہر اور نواح میں جو ٹرانسمیشن لائن بچھائی گئی ہے وہ کئی سال پرانی ہیں، جن کی تاریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شاید حکومت 30 میگا واٹ بجلی گھر یا گوادر کو قومی گرڈ سے ملانے کے منصوبوں کو تکمیل کے انتظار میں رہنے کی وجہ سے بجلی کے موجودہ سسٹم میں چھیڑ خانیاں نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب تک منصوبے مکمل ہوں گے، پہلے سے موجود بجلی کی فراہمی کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہاں سے منتخب اراکین اسمبلی بھی بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں بظاہر سنجیدہ نہیں اور وہ عوام کی ترجمانی سے قاصر ہیں۔ لگ رہا ہے کہ گوادر کی ایک اور نسل کو بجلی دو پانی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو کے نعروں کی گونج میں پروان چڑھنا ہوگا۔